اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اسی سلسلہ مضمون کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا کرنے کی وجہ علم جو ہے وہ سبب بنا۔ جب فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا علم کے حوالے سے، تو انہوں نے تو عرض کیا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دے دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا کہ اب تم ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ یہ مضمون ہم پہلے پڑھ چکے۔ تمام اشیاء اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، علم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا وہ اس آیت میں پڑھے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ الا ابلیس، ان میں سے ایک نے نہیں کیا، وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے کیا، اور ابلیس کے نہ کرنے کی وجہ بھی آگے بیان کی۔ ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا کہ اس نے کہا جی میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہوں، اعلیٰ تر ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہوا کمتر ہے۔ جی، ایک تو انکار کیا، دوسرا واستکبر، استکبار کیا، تکبر کیا، اپنی پیدائش کے اوپر تکبر کیا، اور یہ وکانہ من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اس آیت میں لفظ ملائکہ استعمال ہوا ہے فرشتوں کے بارے میں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مادہ ہے میم لام کاف، اور یہ قرآن حکیم میں 206 دفعہ استعمال ہوا۔ فرشتے ایک صاحب وجود اور صاحب شعور ہستی ہے، لیکن انتہائی تابع دار اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نورانی مخلوق ہے، باشعور مخلوق ہے۔ دوسری مخلوق جن ہے، یہ بھی باشعور ہے، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی کل قیامت والے دن ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، فرما برداری اور غلامی کے لیے پیدا کیا۔ یہ لفظ عبادت جو ہے وہ اپنے مقام پر ہم انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کریں گے کہ یہ پوجا پاٹ کا، تسبیح و تحلیل کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع داری کا نام ہے۔ اگر سو رہے ہیں تو بھی اس طریقے پر سو رہے ہیں جس طریقے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا، تو عین عبادت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو عبادت ہے۔ اگر اشارے پر
ریڈ اشارے پر کھڑے ہیں اور اس نقطہ نگاہ سے کھڑے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، تو عین عبادت ہے۔ تو ان کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور تیسری مخلوق آدم ہے۔ ویسے تو مخلوقات شیر اور چیتا بھی ہے، بھیڑ اور بکری بھی ہے، بھینس بھی ہے، یہ اس وقت زیر مطالعہ نہیں ہے، زیر موضوع نہیں ہے۔ زیر موضوع ہے فرشتے، جن اور انسان، جن کا آپس میں وہاں انٹر ایکشن ہوا خلافت کے موقع پر۔ تو انسان کا ہر روز بھی اور اس زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اعمال کے حوالے سے حساب کتاب ہوتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن روز حشر مجموعی طور پر سب کا ہوگا۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ روزانہ بھی ہوتا رہتا ہے، امت مسلمہ اس سے نہ واقف بھی ہے، غافل بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یعنی اس دنیا کے اندر کے تاریخ کی قسم کھائی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور انسان سے ہی قومیں بنتی ہیں، تو قومیں بھی خسارے میں ہیں۔ کون سی قومیں خسارے میں ہیں اور کون سی قومیں خسارے سے بچی ہوئی ہیں؟ جو بچی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کا ایک نصب العین ہے، جو اہل ایمان ہے، جو یقین رکھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس یقین کو پوٹلی بنا کر کے نہیں رکھ لیا ذہن کے خانے میں، بلکہ ہاتھ اور پاؤں سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر خود ہی صوفی بن کر کے اپنے آپ کو جنگلوں میں جا کر کے تپسیا کر کے شائن کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر رہ کر کے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنی۔ اور حق میں سب سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر کے، اپنے اپنے گروہ بنا کر کے، اپنے اپنے نظام العمل بنانے کے بعد اسی کھاتے میں، اسی سرکل میں گھومتے رہنا، یہ بھی ایک تصوف کی، تپسیا کی ایک علامت ہے۔ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، تو یہ کامیابی کی یہ روزانہ ہی، اور اس دنیا کے اندر اس کا حساب کتاب ہوتا رہتا ہے۔ انسان غافل ہے، نہیں اس پر عمل کرتا، اور مسلمان تو غافلوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، قانون کیا ہے؟ ان الارض یورثها عبادی الصالحون، جب تک تم صلاحیت والے رہو گے دنیا کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جب صلاحیت والے نہیں رہے تو دنیا کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر اس لیے بھاگ نہ سکا کہ جوتا پہنانے والی نہیں آئی تھی۔ 12-1 بجے اٹھنا اور اس کے بعد بٹیر بازی، کبوتر بازی کرتے رہنا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا سب کو معلوم ہے۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں کی فوج تھی اور 50,000 ان کی تھی، ایک دن میں فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ فوج گئی اور اسرا خانہ پیچھے چھوڑ گئی، توپ خانہ پیچھے چھوڑ گئی، ایک دن میں فیصلہ ہو گیا۔ ان الارض یورثها عبادی الصالحون،
صبح اٹھنا، شام کو جلدی سونا، دن کے اندر مثبت کام کرتے رہنا، یہ صالحون ہے۔ اور یاد دہانی کے لیے 5 وقت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا نظام دیا، وہ یاد دہانی کے لیے دیا۔ تو وہ ابلیس مایوس ہو گیا، استکبار کیا اور انکار کیا، کانا من الکافرین، انکار، اور وہ منکروں میں ہو گیا۔ اور منکر جو ہے وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تابع داری کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم بھی وہ جو قبل از مسیح 500 قبل از مسیح یونان کا علم نہیں، بلکہ دور حاضر کے اندر عقل و شعور کے ساتھ علم حاصل کرنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ دور حاضر کے اندر 2 ہی رہنمائی کے لیے چیزیں دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ نبوت ختم ہو گئی، اب 2 چیزیں ہیں جو عقل و شعور دیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور دوسرا قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔